بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی قرآن مجید میں آباد ہونے، بسنے یا رہنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں آباد کرنے یا بسانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے تقریباً 4 الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے اسکن، اور دوسرا ہے بوأ، اور تیسرا ہے عمر، اور چوتھا ہے آوا۔ اسکن کا مطلب ہے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا کر آباد کرنا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے اولاد کو ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے بوأ۔ بوأ کے معنی ہیں کسی کو اس کی طبیعت اور پسند کے موافق جگہ پر آباد کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ اور تیسرا لفظ ہے عمرہ۔ عمرہ کا لفظ مکان بنانے، رونق بڑھانے اور بنجر زمین کو آباد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابن الفارس کے نزدیک اس کے مفہوم میں بقا اور طویل مدت بھی شامل ہے۔ عمرہ وہ مدت ہے جب تک روح جسم کے ساتھ آباد رہے۔ عمرہ کی ضد خربہ ہے، جس کے معنی مکانوں یا کھیتوں کو برباد کرنے کے لیے اجاڑنا، بے آباد کرنا اور بے رونق بنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات بتائی ہیں تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مساجدها عامرۃ وہی خراب من الہدی، تو اس وقت مسجدیں آباد تو ہوں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے اجڑی ہوئی ہوں گی۔ اور قرآن مجید میں ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، خدا کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ ان سے پہلی قومیں ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انہوں نے آباد کیا تھا۔ اور چوتھا لفظ ہے آوا، کسی کو اپنے ہاں رہائش کے لیے جگہ دینا، پناہ دینا۔ اس کا مادہ الف واو یا ہے، جس کے معنی کسی کے ساتھ مل جانا اور ضم ہو جانے کے ہیں، تاکہ کسی خطرہ وغیرہ سے پناہ حاصل ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا قصہ مذکور ہے کہ وہ مشرک حکومت کے ڈر سے پہاڑ کی ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔ ارشاد ربانی ہے اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ پکڑی۔ اور جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا اسلام لانے اور کشتی میں سوار کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز لگائی اور طوفان سے ہلاک ہونے کے لیے بچانے کے لیے آواز لگائی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور لفظ افعال کے باب سے ایوا کا معنی ہے کسی کو اپنے ہاں جگہ دینا، ٹھہرانا، اور یہ ٹھہرانے سے مخصوص ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق۔ خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ اسکن
کسی دوسرے مقام پر آباد کرنے کے لیے اور مناسب ماحول میں آباد کرنے کے لیے، اور عمرہ زمین میں آباد کرنے، مکان تعمیر اور آباد کرنے اور رونق بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے آوا، کسی کو اپنے ہاں بطور پناہ رہائش دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔